آپ گھر کی ترقی اس میں سمجھتے ہیں کہ آپ کچے مکان میں رہتے تھے، اب وہ پختہ ہو جائے، پختہ تھا تو اب ماربل لگ جائے، ماربل ہے تو اب اعلیٰ ٹائلیں لگ جائیں۔ آپ گھر کی ترقی اس میں سمجھتے ہیں کہ گھروں میں چیزوں کو فریز کرنے کے لیے کوئی مشین آ جائے، گرمیوں میں ٹھنڈا ماحول کرنے کے لیے اے سی آ جائے۔ یہ ضرورتیں ہیں جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ پوری کرے، گھر والوں کو سہولیات دے۔ یہ بھی خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ جس کی یہ کیپیسٹی، جس کی یہ استطاعت ہے، بدبختی اس کے اندر ہے کہ آپ کے گھر میں پتھر لگتے جائیں اور آپ کا دل بھی ساتھ ساتھ پتھر ہی ہوتا جائے، آپ کے گھر پختہ ہوتے جائیں اور آپ کا اپنے بیوی بچوں سے تعلق دھاگے کی طرح کمزور ہوتا جائے۔ یہ بدنصیبی ہے، اس پہ کمپرومائز کر لیں۔ اگر کچھ کم کما کے گھر میں ماربل نہیں لگا سکتے، اس پہ تو کمپرومائز کر لیں۔ اے سی نہیں دے سکتے، اس پہ کمپرومائز کر لیں، لیکن اس پہ کمپرومائز نہ کریں کہ ایک ایک مہینہ آپ کو اپنی اولاد کی خبر ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا مغرب کے بعد آپ کا ٹائم چاہیے۔ میں نے کہا میں ذرا مصروف ہوتا ہوں۔ کہ کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ میں نے کہا جب ماں جی زندہ تھیں تو مغرب سے عشاء تک میری زندگی کا معمول تھا، یہ وقت ان کے لیے وقف ہوتا تھا۔ اب میری کوشش ہوتی ہے بیوی بچوں کے لیے وقف ہو۔ ان سے پوچھا جائے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، حیران ہو کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کہتا ہے اچھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میرا کون سا بچہ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ یہ ہماری غفلتیں ہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، یہ لاؤبالی پن ہے۔ جینے کا یہ انداز کوئی اسلامی نہیں ہے، اور افسوس تو اس بات پہ ہے کہ لوگ اسے مصروفیت سمجھتے ہی نہیں۔ اگر ان کو کہا جائے یہ گھر کے لیے وقت ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں خیر ہے۔ کیوں؟ گھر والوں کا حق نہیں ہے، اولاد کا حق نہیں ہے، ان کی تربیت کے فرائض نہیں ہیں، وہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض نہیں کیے۔ اللہ کی عدالت میں ہم سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے اللہ کی عدالت میں پوچھا جائے گا تمہارا بیٹا سوشل میڈیا کے دور میں کہاں کہاں بھٹکتا رہا اور تم نے ذمہ داری صرف یہ سمجھی کہ اس کا پیٹ پالنا ہے، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں داخل کروانا ہے، پیسے خرچ کرنے ہیں۔ صرف پیسے دینے کا نام گھر نہیں ہوتا ہے۔ گھر کو وقت بھی دیں، گھر کو محبت بھی دیں، گھر کو مسکراہٹ بھی دیں، گھر کو ٹائم بھی دیں، گھر کے ساتھ پوری طرح وقت بھی گزاریں۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ موضوع انشاءاللہ جاری رہے گا، اور نیکسٹ جو جمعہ ہوگا اسی موضوع کا ہم ایک تسلسل کے ساتھ مکمل کریں گے۔ میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، دعا کیجئے اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرمائے، راحت پیدا فرمائے، چین اور اطمینان پیدا فرمائے، باہمی الفت اور محبت کا ماحول پیدا فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔